السلام اور ان کی اولاد بہت اچھی زندگی گزارتے رہے۔ وہاں کا بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے انہیں خاص مہمانوں کی طرح رکھتا تھا۔ ان کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ اسرائیل کی اولاد کو فرعون یعنی مصر کے حکمران کا غلام بننے پر مجبور کیا گیا۔ اس مشکل وقت میں اللہ کی رحمت سے بنی اسرائیل کا خاندان بڑے سے بڑا ہوتا گیا۔ تقریباً 400 سال بعد ایک برا فرعون جس کا نام رامسس تھا، اس نے مصر پر حکومت کرنا شروع کر دی۔ وہ بہت برا حکمران تھا۔ اس نے اپنے لوگوں کو اور بنی اسرائیل کو خدا کی طرح اپنی عبادت کرنے پر مجبور کیا، حتیٰ کہ اس نے اپنے لوگوں کے لیے کچھ خدا بھی بنائے ہوئے تھے تاکہ وہ لوگ ان خداؤں کی پوجا کریں۔ ایک دن مصر کے بادشاہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ فلسطین سے آگ آئی ہے اور اس آگ نے مصریوں کے گھروں اور بتوں کو جلا دیا ہے، لیکن اسرائیل کی اولاد کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ جب وہ نیند سے جاگا تو اس نے تمام عالموں کو اپنے خواب کا مطلب تلاش کرنے کے لیے بلایا۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے خاندان میں مصریوں کو تباہ کرنے کے لیے ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ یہ سنتے ہی فرعون نے مصر کو بچانے کے لیے یہ حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی نیا لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دو۔ کچھ سالوں بعد فرعون کے مشیروں یعنی مشورہ دینے والوں نے اسے بتایا کہ مستقبل میں کوئی بھی شخص اس کا کام کاج کرنے کے لیے نہیں رہے گا، کیونکہ بوڑھے لوگ مر رہے تھے اور نئے پیدا ہونے والے لوگوں کو مارا جا رہا تھا۔ تو فرعون نے فیصلہ کیا کہ 1 سال تک نئے پیدا ہونے والے لڑکوں کو مارا جائے گا اور اگلے سال نئے پیدا ہونے والے لڑکوں کو نہیں مارا جائے گا۔ اس نے واقعی نئے پیدا ہونے والے لڑکوں کو مارا، کیوں؟ اس لیے کہ جو بچہ اسرائیل کی اولاد کو بچائے گا وہ پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ سب سے بہترین سوچنے والا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جب فرعون نے نئے بچوں کو مارنے کا سلسلہ ختم کر دیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جب فرعون نے نئے پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو مارنے کا حکم دیا تھا۔ اس لیے نبی کی والدہ ان کا بہت خفیہ طریقے سے خیال رکھ رہی تھیں۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حوصلہ دیا اور کہا کہ وہ ایک ٹوکری میں اس بچے کو ڈالیں اور دریائے نیل میں بہا دیں۔ ان کی والدہ کو اللہ پر پورا بھروسہ تھا، وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس برے فرعون سے کیسے بچایا جائے، اس لیے انہوں نے اللہ کے حکم کو مانا اور اپنی بیٹی کو ساتھ ساتھ جانے کو کہا۔ دریائے نیل نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے ٹوکری کو بہاتے ہوئے بادشاہ کے محل کے پاس پہنچا دیا۔ ایک غلام نے دیکھا کہ ٹوکری میں بچہ ہے، اس نے فوری وہ ٹوکری بچے سمیت فرعون اور اس کی ملکہ کو دے دی۔ ملکہ اللہ پر ایمان رکھتی تھی اور وہ بہت رحم دل تھی۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ جب اس نے اتنا خوبصورت بچہ دیکھا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو اللہ نے اس کے دل میں بچے کے لیے بہت زیادہ محبت پیدا کر دی۔ اس نے بچے کو گلے سے لگایا اور اپنے خاوند سے گزارش کی کہ اسے نہ مارا جائے، ہو سکتا ہے کہ یہی بچہ ان کے لیے بہت اچھا ثابت ہو، اسی لیے وہ اسے اپنا بیٹا ہی تسلیم کر لیتے ہیں۔ فرعون نے اپنی بیوی کی بات مان لی تو انہوں نے کچھ عورتوں کو بچے کو دودھ پلانے کے لیے بلایا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کے پاس بھی نہ گئے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ایک عورت کے بارے میں بتایا جو بہت اچھی دائی تھی۔ انہوں نے اس پر یقین کیا اور اس عورت کو محل میں لانے کے لیے کہا۔ کیا آپ کو پتا ہے وہ عورت کون تھی؟ وہ عورت اس بچے کی والدہ تھی۔ ماشاء اللہ، بالکل صحیح کہا، وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی۔ جیسے کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ انہیں ان کا بچہ دوبارہ ملے گا، تو بالکل ویسا ہی ہوا اور اس بچے نے اپنی والدہ کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ لیکن فرعون کافی پریشان ہوا اور اس نے پوچھا کہ آخر ایسا کیوں ہوا کہ بچے نے صرف تمہارا دودھ پیا اور باقی سب کو منع کر دیا۔ وہ عورت بالکل بھی نہ ڈری اور اس نے کہا کہ اس کا دودھ میٹھا اور خوشبودار ہے، اس لیے کوئی بھی بچہ منع کر ہی نہیں سکتا۔ اب فرعون مطمئن ہو گیا تھا۔ اس دن سے اس عورت نے اپنے بیٹے کی فرعون کے محل میں ہی بغیر ڈرے پرورش کرنا شروع کر دی۔ ایک دن
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو پکڑ لیا اور زور زور سے ہلانے لگا۔ فرعون اور اس کے لوگوں کو بچے کا یہ عمل بالکل اچھا نہ لگا۔ ان کو ایسا لگا کہ یہ وہی بچہ ہوگا جو مصر کو تباہ کرے گا، اس لیے ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن فرعون کی بیوی نے درخواست کی کہ اس معصوم بچے کو نہ مارا جائے، تو انہوں نے اس بچے کو ایک امتحان میں ڈال دیا۔ انہوں نے اس کے سامنے ایک طرف جلتا ہوا کوئلہ رکھا اور ایک طرف خوبصورت موتی رکھا اور کہا کہ اگر اس بچے نے خوبصورت موتی کو پکڑا تو بچہ ہوشیار ہے اور وہ اس بچے کو مار دیں گے۔ لیکن جیسے اللہ چاہتا تھا ویسا ہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلتا ہوا کوئلہ ہاتھ میں پکڑ لیا اور رونا شروع کر دیا۔ اس پر فرعون مطمئن ہو گیا، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی محل میں شہزادوں کی طرح پلے بڑھے۔ جب وہ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت، علم اور حکمت عطا کی۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری بنی اسرائیل کے ایک آدمی کو بہت مار رہا تھا۔ وہ بہت غصہ ہوئے اور اس مصری بندے کو اتنی زور سے مارا کہ وہ موقع پر ہی مر گیا۔ انہیں فوری یہ احساس ہوا کہ انہوں نے ایک شخص کا قتل کر دیا ہے۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوئے اور اللہ سے معافی مانگے۔ اس کے بعد انہوں نے صبر سے کام لینا شروع کر دیا اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی دکھانا شروع کر دی۔ اگلے دن انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کا وہی شخص کسی اور مصری شخص کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص تو خود سب کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، اور ان کو بنی اسرائیل پر بہت افسوس ہوا۔ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں دیکھ کر کافی ڈر گیا اور پوچھا، کیا آپ مجھے بھی ویسے ہی مار ڈالیں گے جیسے آپ نے اس مصری شخص کو کل مارا تھا؟ مصریوں کو جب اس معاملے کا پتہ چلا تو ان لوگوں نے فرعون کو فوری خبر کیا۔ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ ان کے اس عمل پر انہیں قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس نے انہیں وہاں سے بھاگ جانے کو کہا۔ انہیں بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو ایک شہزادے تھے۔ کیونکہ اس دور میں ایک مصری شخص کو مارنے کی سزا موت تھی۔ سو فرعون کے لوگوں سے ڈرتے ہوئے ایک محفوظ جگہ کی تلاش کرنے کے لیے وہ ایک تپتے ہوئے صحرا کی طرف دوڑ پڑے۔ کافی دیر چلنے کے بعد انہوں نے اس صحرا کو پار کیا اور مدین شہر کے باہر ایک کنویں کے پاس پہنچے، جہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ وہ کافی کمزور ہو چکے تھے، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ تھا اور نہ پینے کے لیے۔ انہوں نے ایک درخت کے نیچے آرام کیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ دو بہنوں کو اپنے جانوروں کو پانی پلانے میں کافی مشکل پیش آ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ وہ کیوں یہاں انتظار کر رہی ہیں؟ چھوٹی بہن نے جواب دیا، ہم مردوں کو دھکا نہیں دے سکتے۔ جانوروں کی دیکھ بھال کرنا بہت مشکل کام ہے، اس لیے عام طور پر مرد ہی اس طرح کے کام کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور پوچھا کہ وہ لڑکیاں کیوں یہ کام کر رہی ہیں؟ ایک بہن نے جواب دیا، ہمارے والد بہت بوڑھے اور بیمار ہیں، اسی لیے ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلانے میں ان کی مدد کی۔ انہوں نے دیکھا کہ چشمے کے سامنے ایک بہت بڑی چٹان ہے۔ اسے ہٹانے کے لیے عام طور پر 10 آدمیوں کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت مضبوط تھے۔ انہوں نے اکیلے ہی اس چٹان کو پیچھے ہٹا دیا، ان لڑکیوں کے بھیڑوں کو پانی پلایا اور وہ چٹان دوبارہ اسی جگہ پر رکھ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے اس پورے معاملے میں اللہ کی مدد طلب کی۔ اس دن وہ دونوں بہنیں عام دنوں کے مقابلے میں بہت جلدی گھر پہنچ گئی تھیں، جس پر ان کے والد بہت حیران ہوئے۔ ان لڑکیوں نے اپنے والد کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ ان کے والد نے اپنی ایک بیٹی کو ان کے پاس بھیج کر اپنے پاس بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور انہیں اپنی تمام صورتحال کے بارے میں بتایا، حتیٰ کہ یہ بھی بتایا کہ وہ مصر سے کیوں بھاگ کر آئے ہیں۔ اس بوڑھے آدمی نے ان سے کہا، ڈرو نہیں، تم ایک برے بادشاہ سے بھاگ کر آئے ہو، اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ بھی رہ سکتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے، کیونکہ وہ بہت اچھے لوگ تھے اور وہ اللہ کو ماننے والے تھے۔ کیا وہ بوڑھا آدمی نبی تھا؟ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، لیکن
کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے آئے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بہت اچھے پیروکار یعنی ماننے والے تھے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس آدمی کی ایک بیٹی نے اپنے والد سے گزارش کی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال کی نوکری پر رکھ لیں، کیونکہ وہ بہت بہادر اور سب کی مدد کرنے والے تھے۔ یہ سننے کے بعد ان کے والد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ وہ ان کی کسی ایک بیٹی سے شادی کر لیں اور کم سے کم 8 سال ان کے لیے کام کریں، لیکن اگر وہ 10 سال تک ان کے لیے کام کریں گے تو وہ بوڑھا آدمی بہت خوش ہوگا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت اچھی پیشکش تھی۔ انہوں نے بوڑھے آدمی کی ایک بیٹی سے شادی کر لی اور 10 سال تک اس شخص کے لیے کام کیا۔ ان 10 سالوں میں اللہ تعالیٰ انہیں اسی صحرا میں نبوت کے لیے تیار کرنا چاہتا تھا۔ 10 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر جانے کا خیال آیا اور انہوں نے بنا کسی منصوبہ بندی کے مصر جانے کا فیصلہ کیا۔ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ اس فیصلے میں شامل ہوئی۔ راستے میں جاتے ہوئے وہ دونوں کہیں کھو گئے، لیکن اللہ نے انہیں کوہ طور تک جانے کی ہدایت کی۔ جب رات ہوئی تو انہوں نے کچھ فاصلے پر آگ جلتی دیکھی۔ جب وہ اس آگ کو لینے کے لیے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک عجیب آواز سنی۔ یہ آواز اللہ کی طرف سے تھی جو کہ اس دنیا کو بنانے والا ہے۔ لہٰذا اسی گفتگو کے دوران اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنا ڈنڈا جو کہ ان کے سیدھے ہاتھ میں تھا زمین پر پھینک دیں، تو ایک معجزہ رونما ہوا اور وہ ڈنڈا ایک سانپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی سانپ دیکھا تو وہ ڈر کے بھاگنے لگے۔ اللہ نے انہیں کہا کہ ڈرو نہیں، سانپ کو پکڑو۔ جیسے ہی انہوں نے سانپ کو پکڑا وہ دوبارہ سے ڈنڈا بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے کپڑوں کے بائیں طرف ڈالو یعنی بغل میں ڈالو، تو ان کا ہاتھ بہت سفید ہو گیا اور چمکنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ 2 معجزے دکھانے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ دوبارہ اپنے لوگوں کے پاس جاؤ، انہیں اس برے فرعون سے بچاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یاد کروایا کہ انہوں نے تو ایک مصری شخص کو قتل کیا تھا اور وہ بہت ڈرے ہوئے تھے کہ اگر وہ دوبارہ فرعون کے پاس گئے تو فرعون انہیں قتل کر دے گا۔ اللہ نے انہیں کہا گھبراؤ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ وہ ان کی بولنے کی صلاحیت کو بہتر بنا دے اور ان کی طاقت کو بڑھا دے، اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جنہیں انگریزی میں ایرن بھی کہا جاتا ہے انہیں نبی کا رتبہ بخشیں۔ اللہ نے ان کی یہ درخواست قبول کر لی۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بولنے میں مشکل پیش آتی تھی؟ بچپن ہی سے وہ ٹھیک طرح سے نہیں بول پاتے تھے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ فرعون نے ان کا ایک جلتے ہوئے کوئلے اور موتی سے امتحان لیا تھا؟ جی۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس وقت اس نے وہ جلتا ہوا کوئلہ ان کے منہ میں ڈال دیا تھا اور ان کی زبان جلا دی تھی، اور کچھ کہتے ہیں کہ کوئلہ ان کے منہ میں نہیں ڈالا تھا بلکہ قدرتی طور پر انہیں بولنے میں مشکل پیش آتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد اللہ نے ان کا یہ مسئلہ بھی حل فرما دیا۔ اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے ملنے کے لیے سفر کا آغاز کیا۔ جب وہ دونوں بھائی ملے تو اللہ نے ان کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور اپنی نرم زبان یعنی نرم لہجے کے ساتھ اسے اللہ کے بارے میں بتائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اکٹھے فرعون کے پاس گئے اور اسے اللہ کے بارے میں بتایا جو کہ ہر چیز کو بنانے والا ہے، اور اسے نصیحت کی کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے۔ اس طاقتور بادشاہ نے سوچا کہ یہ پاگل ہیں۔ اس نے ان سے پوچھا تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ وہ اسرائیل کی اولاد کو آزاد کر دے، انہیں جانے دے۔ فرعون نے پوچھا میں کیوں اپنے غلاموں کو جانے دوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ وہ تمہارے غلام نہیں ہیں، ان کا مالک تو اللہ ہے، وہ اور اس کے بھائی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ فرعون نے انہیں یاد کروایا کہ جب وہ چھوٹے تھے تو اسی نے ان کو بچایا تھا اور کئی سالوں تک ان کا خیال رکھا تھا، لیکن پھر انہوں نے ایک آدمی کو قتل کیا اور مصر سے بھاگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ ہی تھا جو ایسا چاہتا تھا،
اس نے ہی ایسا سوچا ہوا تھا کیونکہ فرعون نے اسرائیل کی اولاد کو اپنا غلام بنانے پر مجبور کیا ہوا تھا۔ فرعون نے پوچھا، یہ اللہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ مغرور تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دی کہ وہ انہیں قید میں ڈال دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دونوں معجزے اسے دکھائے۔ انہوں نے اپنا ڈنڈا زمین پر پھینکا تو وہ بہت بڑا سانپ بن گیا۔ پھر انہوں نے اپنا سیدھا ہاتھ بائیں جانب یعنی بغل سے نکالا تو ان کا ہاتھ سفید اور چمکدار ہو گیا۔ اس مغرور فرعون نے سوچا کہ یہ ضرور کوئی جادو ہے۔ اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کر کے انہیں قید میں ڈال دیا۔ پھر اس نے ملک کے تمام بہترین جادوگروں کو بلایا کہ وہ ایک بہت بڑے تہوار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کریں جس میں مصر کے تمام لوگوں نے شامل ہونا تھا۔ جب لوگوں کو پتا چلا کہ فرعون کے بہترین جادوگروں میں اور ایک شخص جو کہ خود کو نبی کہتا ہے ان میں مقابلہ ہونے جا رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شرکت کرنے کے لیے آنے لگے۔ فرعون کو ایسا کیوں لگا کہ وہ جادو تھا؟ اس دور میں مصر میں بہت اعلیٰ جادوگر پائے جاتے تھے اور بہترین جادوگروں کو معاشرے میں بہت عزت دی جاتی تھی۔ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام جادوگروں کو خبردار کیا کہ وہ اللہ کے معجزے کے بارے میں بالکل جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اگر انہوں نے سچ نہ بولا تو اللہ انہیں بہت بڑی سزا دے کر تباہ کر دے گا۔ اس بات نے ان جادوگروں کو سوچنے پر مجبور کر دیا لیکن وہ پیسے اور مرتبے کے لالچی تھے۔ اب انہوں نے اپنا جادو دکھانا شروع کیا۔ انہوں نے کچھ چیزیں زمین پر پھینکی تو وہ چیزیں سانپ بن گئیں۔ لوگ یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور فرعون اور اس کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا زمین پر پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا اور اس نے تمام جادوئی سانپوں کو ایک ایک کر کے کھا لیا۔ انہوں نے سانپ کو پکڑا تو وہ دوبارہ ڈنڈا بن گیا۔ لوگ یہ معجزہ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ تمام جادوگر سمجھ گئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں۔ انہوں نے فوری اسلام قبول کر لیا اور کہا، ہم موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ تمام جادوگر اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ فرعون ان سب پر بہت غصہ ہوا اور انہیں دھمکی دی کہ اگر وہ اللہ پر ایمان لائے تو وہ انہیں مار ڈالے گا۔ لیکن جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ پر بہت مضبوط یقین تھا تو فرعون نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ تمام جادوگروں کے ہاتھ اور پاؤں پیچھے سے کاٹ دو اور انہیں مرنے کے لیے کھجور کے درخت کے ساتھ لٹکا دو۔ لیکن ان جادوگروں نے ہزاروں لوگوں کے سامنے اللہ پر اپنا پختہ یقین دکھایا۔ اس وقت لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے کچھ بھی نہ کیا، وہ صرف کھڑے رہے اور یہ خوفناک منظر دیکھتے رہے۔ اگر تمام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یقین لے آتے اور فرعون کے خلاف کھڑے ہو جاتے تو مصریوں کی تاریخ آج بدل جاتی۔ لہٰذا بعد میں انہیں اپنے اس عمل کی قیمت ادا کرنا پڑی۔ کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہارنے کے بعد فرعون بہت زیادہ غمگین ہو گیا۔ اسے کچھ نہیں پتا تھا کہ اب کیا کرے۔ اس نے اپنے تمام مشیروں کو بلایا کیونکہ اس واقعے سے پہلے اس نے سب کو یہ سمجھایا ہوا تھا کہ وہ مصر کا خدا ہے، لیکن تمام لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے غلط ثابت کر دیا تھا۔ لہٰذا اس نے اپنے وزیر اعظم حمان سے پوچھا، کیا میں جھوٹا ہوں؟ کس کی اتنی جرت کہ آپ کو جھوٹا کہے؟ فرعون کو خوش کرنے کے لیے حمان نے کہا، موسیٰ جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر فرعون نے ایک بات کہی جو کہ آج تک بہت مشہور ہے، اے میرے لوگوں، کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ میں ہی تم لوگوں کا واحد خدا ہوں؟ فرعون نے اپنے لوگوں کو حکم دیا
کہ وہ ایک بہت بڑی عمارت بنائے تاکہ وہ اللہ سے ملاقات کر سکے۔ جب لوگوں نے محسوس کیا کہ اس طرح کی عمارت بنانا تو ناممکن ہے تو انہوں نے فرعون کو تسلی دی کہ اسے آسمانوں پر بھی کوئی خدا نہیں مل سکتا کیونکہ وہی ایک واحد خدا ہے۔ فرعون بہت خوش ہوا۔ اس کے وزیر اعظم حمان نے فرعون سے پوچھا کہ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ باقی لوگوں کو بھی قائل کر لیں گے کہ وہ فرعون کو اپنا خدا نہ مانے۔ فرعون نے لوگوں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دو، ان کی عورتوں کے ساتھ برا سلوک کرو اور جو کوئی شکایت کرے اسے قید میں ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غمزدہ ہوئے۔ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ان لوگوں کو اس برے فرعون سے بچا سکیں۔ انہوں نے اپنے لوگوں سے گزارش کی کہ وہ سب صبر سے کام لیں اور صرف اللہ سے مدد مانگیں۔ اس برے وقت میں انہیں بنی اسرائیل کے سب سے امیر ترین شخص کا سامنا کرنا تھا جس کا نام قارون تھا اور اسے انگریزی میں کورا بھی کہا جاتا ہے۔ وہ بہت امیر تھا اور بہت بڑے محل میں رہتا تھا اور مہنگے کپڑے پہنتا تھا۔ اس کے پاس بہت غلام تھے اور وہ اتنا امیر تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے بھی اس کے پاس صحت مند غلاموں کا ایک بہت بڑا گروہ ہوا کرتا تھا۔ وہ غریب لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ وہ ٹیکس ادا کرے اور لوگوں کو زکوٰۃ دے کیونکہ ایمان رکھنے والوں کو اللہ کا حکم ماننا پڑتا ہے۔ مجھے لگا کہ زکوٰۃ صرف مسلمانوں پر فرض ہے۔ امیر لوگوں کو کچھ دولت غریبوں کو دینی ہوتی ہے جسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تمام پیغمبروں کا تقریباً یہی اصول رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے بالکل ایسا ہی چلا آ رہا ہے۔ قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مشورہ بالکل پسند نہ آیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوں لگا کہ وہ کافی ہوشیار ہے، اسی لیے اللہ نے اسے بنی اسرائیل کا امیر ترین آدمی بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے خبردار کیا کہ اگر اس نے اللہ کا حکم نہ مانا تو اللہ اسے بہت بڑی سزا دے گا۔ اب جب اس نے حساب لگایا تو اسے پتا چلا کہ اسے تو زکوٰۃ کی بہت بڑی رقم ادا کرنا پڑے گی، اس لیے اس نے غریبوں کو زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا۔ اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کے متعلق کوئی نیا ہی اصول بنا ڈالا ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنے لوگوں کو اکسانا شروع کر دیا تاکہ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بری باتیں کہیں۔ اللہ اس پر بہت غصہ ہوا۔ اللہ نے سزا کے طور پر زمین کو کھول ڈالا۔ زمین اسے، اس کے محل کو اور اس کی دولت کو نگل گئی اور زمین دوبارہ بند ہو گئی۔ سب کچھ بالکل ایسے ہو گیا جیسے وہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ تو ان سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے جو کہ غریبوں کو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ بالکل صحیح کہا، ایسا ہی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کے حکم کو ماننا چاہیے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو اللہ کے قوانین کے بارے میں بتا رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے ان سے پوچھا، کیا اس زمین پر کوئی ایسا آدمی بھی ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، اللہ نے انہیں بتایا ہے کہ کوئی بھی شخص اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کے پاس ہر بات کا علم ہو۔ ہاں، ایک شخص جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنا چاہا۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ سوڈان میں خرطوم کے مقام پر گئے جہاں دریائے نیل 2 حصوں میں تقسیم ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے انہیں کہا کہ وہ اپنے ساتھ ایک مچھلی رکھ لیں، جہاں وہ مچھلی ان سے گم ہو جائے گی وہی جگہ ہوگی جہاں وہ حضرت خضر علیہ السلام کو تلاش کر سکیں گے۔ اگلے دن انہوں نے ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ جن کا نام حضرت یوشع علیہ السلام تھا اپنے سفر کا آغاز کیا۔ وہ مجمع بحرین یعنی 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے۔ انہوں نے اسی جگہ پر کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ مچھلی ان کے پاس سے نکل کے دریا میں چلی گئی اور تیرنے لگی۔ اس جگہ پر ایک گڑھا بن گیا جو کہ ایک سرنگ کی طرح دکھنے لگا۔
وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مچھلی کے بارے میں بتانے کے لیے ان کے اٹھنے کا انتظار کرتے رہے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے جاگے تو حضرت یوشع علیہ السلام انہیں بتانا بھول گئے اور کافی دیر تک وہ سفر کی حالت میں ہی رہے۔ جب انہیں بھوک محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کھانے کا پوچھا تو حضرت یوشع علیہ السلام نے فوراً مچھلی کے بارے میں انہیں بتایا۔ وہ دونوں دوبارہ اسی جگہ پر گئے اور آخر کار حضرت خضر علیہ السلام کو ایک چادر میں لپٹے لیٹے ہوئے دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی پیروی کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ ان سے کچھ علم حاصل کر سکیں، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا کہ انہیں صبر سے کام لینا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ صبر سے کام لیں گے اور پریشان نہیں کریں گے، لہٰذا وہ دونوں سمندر کے کنارے چلنے لگ پڑے اور ایک کشتی میں بیٹھ گئے۔ راستے میں انہوں نے ایک پرندے کو سمندر سے پانی پیتے دیکھا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اللہ کا علم بھی بالکل اس سمندر جیسا ہے اور ہمارا علم اس پرندے جیسا ہے جو کہ سمندر سے پانی پی رہا ہے۔ اچانک انہوں نے کشتی کے اندر ایک سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے اور حضرت خضر علیہ السلام کو الزام دینا شروع کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں ان کا وعدہ یاد کروایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے معذرت کی۔ انہوں نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ کچھ دور جا کر انہوں نے ایک بچے کو کھیلتے دیکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑ کر قتل کر ڈالا۔ اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے ان سے گلہ کیا اور پھر وعدہ توڑ دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں دوبارہ ان کا وعدہ یاد کروایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ ان سے معذرت کی۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے گزارش کی کہ وہ ایک آخری موقع انہیں دے دیں۔ اب انہوں نے دوبارہ ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ اب وہ ایک گاؤں میں پہنچ گئے جہاں انہوں نے لوگوں سے کچھ کھانے کے لیے طلب کیا، لیکن ان لوگوں نے صاف منع کر دیا۔ وہ بہت برے لوگ تھے۔ پھر انہوں نے ایک بہت پرانی دیوار دیکھی جو کہ کسی بھی وقت گر سکتی تھی، لہٰذا انہوں نے بنا کسی معاوضے یعنی پیسوں کے اس دیوار کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے اپنا وعدہ توڑ دیا اور پوچھا کہ وہ اتنے برے لوگوں کے لیے بنا کسی معاوضے کے کیوں کام کر رہے ہیں جن لوگوں نے انہیں کھانا تک دینا پسند نہیں کیا۔ آخر کار حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ وہ صبر سے کام نہیں لے رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں صبر سے کام نہیں لے سکے؟ کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے اور ہر نبی کا یہی کام تھا کہ وہ برائی کے خلاف کھڑے ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے کام کافی عجیب ہیں تو ایک پیغمبر ہونے کے ناطے انہوں نے فوری انہیں منع کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کیوں اتنے برے کام کیے؟ کیا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں بتایا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص علم دیا ہوا تھا جسے مانتے ہوئے ہی وہ ہر کام کرتے تھے۔ ایک دوسرے سے الگ ہونے سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے تمام کاموں کی وجوہات بتائیں۔ سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ ایک بہت برا بادشاہ تھا جو کہ دریا سے تمام اچھی کشتیاں لے لیتا تھا۔ ان کشتیوں کا مالک بہت غریب تھا۔ اس کشتی کو اس برے بادشاہ سے بچانے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا سوراخ کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس بچے کو قتل کرنے کی وجہ بتائی۔ انہوں نے کہا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر بہت برا اور نافرمان بنتا، جبکہ اس کے والدین بہت مذہبی اور اچھے لوگ تھے۔ اس لیے اللہ نے فیصلہ کیا کہ اس برے بچے کو مار دیا جائے اور اس کے والدین کو ایک نیکوکار بیٹے سے نوازا جائے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ انہوں نے وہ دیوار بلا معاوضہ اسی لیے ٹھیک کی کیونکہ وہ دیوار 2 بچوں کی تھی جن کے والدین نہیں تھے، لیکن وہ بہت مذہبی لوگ تھے۔ اس دیوار کے پیچھے ان بچوں کے لیے ان کے والدین نے ایک خزانہ دبایا ہوا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ ان کا خزانہ چھین لیتے، اس لیے اللہ نے فیصلہ کیا کہ ان بچوں کے بڑے ہونے تک وہ خود اس خزانے کی حفاظت کرے گا۔ زبردست! انہوں نے تو کچھ بھی برا نہیں کیا، یہ تو سب بہت اچھے کام تھے۔ ہاں بالکل، انہوں نے کچھ بھی برا نہیں کیا۔ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ اللہ کی مرضی سے کیا، اور ان تمام باتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت سبق تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کے پاس دوبارہ گئے۔ جب مختلف معجزات نے
اللہ کی موجودگی کو ثابت کرنا شروع کر دیا تو فرعون خوف زدہ ہو گیا. اسے یہ ڈر تھا کہ وہ اسلام کی وجہ سے اپنی حکومت کو کھو دے گا. تو فرعون نے اور اس کے مشیروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا. قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اس کا ایک مشیر فرعون کے اس فیصلے پر راضی نہ ہوا. وہ دل سے اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا. اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا منصوبہ بہت غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف یہی تو کہتا ہے کہ اللہ ہی واحد خدا ہے، اور اس نے اپنے پیغمبر ہونے کے کافی واضح نشانات دکھائے ہیں. اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہوگا، اور اگر وہ سچا ہوا اور ہم نے اسے مان لیا تو اللہ ہمیں سخت سزا دے گا. فرعون اس بات پر بہت غصہ ہوا، لیکن وہ مشیر بہت بہادر تھا. اس نے فرعون کو خبردار کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی بھی مشکل کھڑی نہ کرے. لہٰذا کچھ دیر بعد فرعون نے اور اس کے لوگوں نے اللہ کے اس پیروکار کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ نے اسے کسی طرح بچا لیا. قرآن میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اللہ نے اسے کیسے بچایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے دوبارہ یہی کہا کہ بنی اسرائیل کی اولاد کو چھوڑ دو. لہٰذا فرعون نے مصر کے تمام لوگوں کو بلایا اور ان تمام لوگوں کے سامنے فرعون نے انہیں یاد کروایا. میں تمہارا خدا ہوں کیونکہ میں امیر ہوں. میں تمہاری تمام ضرورتوں کو پورا کر رہا ہوں، جبکہ موسیٰ غریب ہے. نہ ہی اس کے پاس سونا ہے اور نہ ہی اس کے پاس وہ فرشتے ہیں جو اس کی بات مان سکیں. لوگوں نے فرعون کی بات کو مان لیا اور سوچا کہ حکمران واقعی امیر اور تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہونا چاہیے. لہٰذا انہوں نے حضرت موسیٰ کو جھٹلا کر فرعون کی بات کو مان لیا. فرعون اللہ پر یقین نہ لایا اور اسرائیل کی اولاد کو قتل کرتا رہا. اس کے ان برے کاموں کی وجہ سے اللہ نے مصر پر پہلا عذاب نازل کیا، جو کہ خشک سالی کا عذاب تھا. دریائے نیل میں پانی بہت کم ہو گیا اور زمین بالکل خشک ہو گئی. انہیں کافی مشکلات پیش آنے لگی کیونکہ ان کی فصلیں بڑھنا بند ہو گئی تھی. لیکن فرعون اب بھی مغرور رہا. پھر اللہ نے مصر پر سیلاب کی شکل میں دوسرا عذاب بھیجا اور پوری زمین پانی میں ڈوب گئی. اب وہ لوگ زمین کو فصلوں کے اگانے کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے تھے. جب مصری اتنی بڑی مشکل میں پھنس گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ وہ اس عذاب سے انہیں بچائیں، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ان پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو چھوڑ دیں گے. لہٰذا اللہ نے ان کا عذاب ختم کر دیا اور وہ دوبارہ عام زندگی جینا شروع ہو گئے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا وعدہ یاد کروایا تو ان لوگوں نے اسرائیل کی اولاد کو چھوڑنے سے منع کر دیا اور اپنا وعدہ توڑ دیا. پھر اللہ نے ان پر تیسرا عذاب نازل کیا جو کہ ٹڈیوں کا عذاب تھا، تاکہ مصریوں کی تمام فصلوں کو تباہ کر دیا جائے. ان ٹڈیوں نے ان لوگوں کی تمام فصلیں کھا لیں. لہٰذا وہ لوگ دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. ان سے گزارش کی کہ اس مرتبہ وہ وعدہ نہیں توڑیں گے. لہٰذا اللہ نے ان کا عذاب پھر سے ختم کر دیا، لیکن انہوں نے پھر اپنا وعدہ توڑ دیا. فرعون اور اس کے لوگوں نے پہلے ہی 3 مرتبہ وعدہ توڑ دیا تھا. اس مہربان اللہ نے بہت موقع دیے تاکہ وہ لوگ اللہ پر یقین لے آئیں. اس کے بعد اللہ نے مصریوں پر چوتھا عذاب نازل کیا جو کہ جوؤں اور مختلف بیماریوں کی شکل میں بھیجا گیا. بالکل اسی طرح انہوں نے دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا اور اللہ نے پھر ان کا عذاب ختم کر دیا، لیکن انہوں نے پھر سے اپنا وعدہ توڑ دیا. پھر اللہ نے ان لوگوں پر 5واں عذاب نازل کیا جو کہ مینڈک کا عذاب تھا. ان مینڈکوں نے ان کے کھانوں پر اچھلنا شروع کر دیا، ان کے گھروں میں سرے عام گھومنا اور رہنا شروع کر دیا اور ان لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف دینا شروع کر دی. ان لوگوں نے دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا اور اللہ نے ان کا عذاب پھر سے ختم کر دیا، لیکن انہوں نے دوبارہ اپنا وعدہ توڑ دیا. پھر اللہ نے ان لوگوں پر 6واں عذاب نازل کیا جو کہ خون کی شکل میں تھا. دریائے نیل کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کے لیے وہ صرف پانی تھا، لیکن مصری لوگ جب اپنے برتنوں میں پانی بھرتے تو وہ خون میں تبدیل ہو جاتا. انہوں نے دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا. اللہ نے پھر ان کی سزا کو ختم کر دیا.
लेकिन फिर से उन्होंने अपना वादा तोड़ डाला। हर अजाब पिछले अजाब से बड़ा होता था ताकि वो लोग अल्लाह पर ईमान ले आएं और उसके अहकामात को माने, लेकिन उन्होंने अपने बुरे काम ना छोड़े। उन्होंने हमेशा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर ही कहा। फिरऔन और ज्यादा मगरूर हो गया और उसने अपने लोगों से कहा, क्या मैं इस सल्तनत का बादशाह नहीं हूँ? क्या ये दरिया मेरे हुक्म के मुताबिक नहीं चलता? क्या तुम नहीं देखते? क्या मैं मूसा से बड़ा नहीं हूँ? हत्ता कि फिरऔन ने ये भी दावा किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज भी पुरअसर नहीं हैं। इस दौरान सिर्फ कुछ बनी इसराइल के नौजवानों ने खुले आम इस्लाम कबूल किया और बाकी लोग अपने आप को मुसलमान कहने से डरते रहे ताकि उन्हें फिरऔन की जालिम सजाओं को न सहना पड़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत के लिए कुछ इबादत गाहें बना दी। अब ये बात साबित हो चुकी थी कि फिरऔन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर कभी यकीन नहीं लाएगा और बनी इसराइल को तकलीफ देने से बाज नहीं आएगा। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि वो फिरऔन और उसके पैरोकारों की जायदाद को तबाह कर दे और उन्हें बहुत दर्दनाक अजाब दे, इससे पहले कि वो अल्लाह पाक पर ईमान ला सके। वो बहुत ज्यादा मगरूर था, वो क्यों सच नहीं देख सका? गरूर ने उसे अंधा कर दिया था। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वो बहरे, गूंगे और अंधे हैं, वो सीधे रास्ते पर नहीं आएंगे। अब फिरऔन को बहुत सारे मौके देने के बाद अल्लाह ने उसे तबाह करने का फैसला किया। यहाँ हमारी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी का पहला हिस्सा मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह अगली बार हम इस कहानी के दूसरे हिस्से से लुत्फानंदोज होंगे।